الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يرزقكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها النجا ومن تخلف عنها هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کی اس حدیث شریف کی مختصر اور بابرکت مجلس میں آپ کے سامنے فضائل اہل بیت اور ان میں سے بھی بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل کا جو ہے وہ ذکر ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے، صحیح بات سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں اور اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل کا مطلب اردو میں والے اور البیت جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں، تو اہل بیت اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا گھر والے. اب جیسے ہی اہل البیت یا گھر والے کہا جائے گا تو فوراً ذہن میں بیوی بچے جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. ذہن فوراً جو ہے وہ بیوی بچوں کی جانب یعنی اہل و عیال کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت سے یہی لوگ مراد ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اب ان گھر والوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت میں ازواج مطہرات مراد نہیں لی جاتی بلکہ 5 دیگر افراد مراد لیے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. چونکہ جو ازواج مطہرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ نہیں فرمایا کہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. اور دوسرے نمبر پر اہل بیت کی وضاحت خود قرآن نے کر دی. 21ویں سپارے کا اینڈ ہے، سورہ احزاب کا 4واں رکوع ہے جہاں اہل بیت کا لفظ ذکر ہوا ہے. اب اس اہل بیت کے آپ اس کا سیاق و سباق یعنی اس کا پچھلا حصہ اور اس اہل بیت کے لفظ کے بعد والا جو حصہ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو ایک عام آدمی بھی اس بات کو اس کے لیے سمجھنے میں کوئی بھی دقت اس کے پیش نہیں آئے گی کہ اہل بیت سے مراد وہاں قرآن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. جس آیت کے اندر اہل البیت کا لفظ آتا ہے اس سے پہلے 4-5 آیات ہیں. اس رکوع میں پہلی آیت اللہ رب العزت شروع فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں. دوسری آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تیسری آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ. چوتھی آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے وَمَن یقنط منکن للہ ورسولہ.
5ویں آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر 5ویں آیت میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، اور وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ 6ٹھی آیت اور اسی آیت کا حصہ ہے، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے تم سے کہ گندگی کو دور کر دے، اہل البیت اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور اہل بیت کو پاک صاف کر دے۔ اب اس 6ٹھی آیت کے بعد 7ویں اور آخری آیت ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی آیات، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، وہ تلاوت کرو، اس کو اچھی طرح سے سمجھو۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے، اور اسی کے اندر لفظ آتا ہے اہل البیت۔ تو یہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے، اس میں سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، البتہ چونکہ معاشرے کے اندر بیٹی چونکہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، داماد کو اہل بیت میں اس گھر میں شامل اس طرح سے نہیں کیا جاتا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو 4 افراد ہیں ان کو اہل بیت میں شامل فرما دیا، امت کو بتلا دیا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ساتھ یہ 4 افراد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح تشریف لائے، آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک منقش چادر تھی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کالی کملی تھی۔ فجاء الحسن بن علی، اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، فادخلہ، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے نیچے جو ہے وہ بٹھا دیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فدخل معه، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین کو بھی اس چادر کے نیچے بٹھا دیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت حسن اور حسین کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، فادخلها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخلا، ان کو بھی چادر کے نیچے داخل فرما دیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فادخلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا، بٹھا دیا یہ 4 لوگ۔ ثم قال، پھر فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن مجید کی آیت جیسے میں نے ابھی ذکر کی کہ اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے کا اور تمہیں بالکل پاک صاف کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کر کے امت کو بتلایا کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں شامل ہیں ہی، لیکن یہ 4 لوگ یہ بھی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ دور نہیں کرنا۔ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کا احترام کرو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز وعطراتی، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، کہ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے موزن ہونی چاہیے۔ تو اہل بیت کی جو محبت ہے وہ باعث نجات ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ تصور کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی نبی کی نسبت ہوگی۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ اہل بیت بھی شامل ہیں، اور ہر طرح کے صحابی کی عزت اور اس سے عقیدت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پوری امت سے افضل ہے. سب سے افضل جو مقام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. اگرچہ صحابہ کرام کے مراتب میں فرق ہے، وہ تجارت اس کی طرح کرتے ہیں کہ جو درجہ حاصل سوال نہیں صحابہ کرام چاہے کسی ایمان کتنا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن اگر عثمان حضرت علی اہل بیت صحابہ کرام میں سے ہیں تو وہ لیکن کبھی بھی تعظیم کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ خوارج ہیں نچلے وہ تمام صحابہ ہیں، لیکن تمام بیت سے ان کا انکار ہے، ان سے محبت نہیں کرتے تو وہ گمراہ ابدا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کشتی میں سوار تو ہو گئے ہیں، علماء بیت سے مشاہد کرتے ہیں، بلکہ محبت میں مبالغہ کرتے ہیں ادنا درجے کے صحابہ کرام کی دشمنی رکھنے والے صحابہ کرام سے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو وہ بڑھنے والے عزت صحابہ کرام ہو گیا، وہ کسی اور صحیح منزل تک پہنچنے والے کرام اللہ اور جیسے روافی کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں، لیکن دیگر صحابہ کرام سے لکھا فرمایا آپ سے دشمنی جو ہے وہ عداوت ان کے دلوں کے اندر وسیع ہوئی ہے. لہٰذا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں ہر طرح کی باتیں سے نوازتا ہے، بخاب میں نہیں رکھتے یا راستے پر تمہیں غذا جو ہے سراغ و جماعت کرتا ہے. شفیع فرمایا کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے تمام اہل سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ آخِرٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ، اور یہ حدیث انہوں نے اس موقع پر فرمائی کہ جب وہ کعبہ کے پردوں کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے. فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا الا خبردار جان لو کہ میرے اہل بیت کی مثال فیکم تم میں مثل سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکبہا، جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا نجا، اس نے نجات پا لی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اور اس کشتی میں جو اہل ایمان جو ہے وہ جو بھی سوار ہو گئے وہ تمام کے تمام بچ گئے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ طوفان کے تلاطم خیز موجوں کی جو ہے وہ نظر ہو گئے، وہ غرق ہو گئے. تو اسی طرح اہل بیت کی جو محبت ہے اس کی کشتی میں جو سوار ہو جاتا ہے اس کو اہل بیت سے محبت ہوتی ہے تو وہ نجات پا لیتا ہے. ومن تخلف عنها، اور جو اہل بیت کی کشتی سے پیچھے رہ گیا ہلاک وہ ہلاک ہو گیا. اور پھر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں اپنے تفسیر کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ اور ایک اور حدیث ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. ان دونوں احادیثوں میں بڑا لطیف قسم کا جو ہے وہ ایک ربط ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت بفضل اللہ تعالی جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں، کیونکہ انسان جب سمندر میں ہوتا ہے تو ستاروں سے رات کی تاریکیوں میں جو ہے وہ ستاروں سے ہدایت اور اپنی سمت اپنی منزل کا جو ہے تعین کرتا ہے، راستے کا انتخاب کرتا ہے. تو ہم جہاں اس کشتی میں سوار ہیں وہاں صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہے، تو ہم اس کشتی میں سوار ہو کر کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہم قیامت کی ہولناکیوں سے، اس کی تاریکیوں سے، اس کی ظلمات سے جو ہیں وہ بچ نکلیں گے، نجات پائیں گے. اور پھر اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس سے بڑی ان کی کیا فضیلت ہے، جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ یہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے یشمہما، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ میرے بیٹوں کو بلاؤ. جب حضرت حسن اور حسین آ جاتے تو حدیث کے الفاظ ہیں یشمہما و یزمہما الیہ، کہ
کہ آپ حضرت حسن اور حسین کو سونگا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سونگنے سے کیا مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ والی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں اور پھولوں سے خوشبو آیا کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو سونگا کرتے کہ ان سے جنت کی جیسی جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جسم اطہر کے ساتھ جو ملا لیا کرتے تھے، ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے اور بڑی محبت جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں اذان دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ ان کے منہ میں مبارک میں ڈالتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے جب بال ساتھ میں جو ہے وہ منڈوائے جاتے ہیں تو چاندی کا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، ان کا عقیقہ کرتے ہیں، اور ان کا نام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ تجویز فرماتے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب کی بات ہے۔ اور پھر محبت کا یہ عالم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز سے اجا الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین سامنے دکھائی دی، علیہما قمیصان احمران، جن کے اوپر جنہوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے، یمشیانی و یعصرانی، چلتے تھے گر جاتے تھے، یعنی لڑکھڑاتے ہوئے بہت چھوٹے معصوم بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نظر جو ہے حضرت حسن اور حسین پر پڑی، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ موقوف کر کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، فحملہما، اور جا کر دونوں کو اٹھا لیا، اپنی گود میں لے لیا، ووضعہما بین یدیہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اپنے سامنے دونوں کو بٹھا لیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے قرآن مجید میں بالکل سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد جو ہے ایک قسم کی آزمائش ہے۔ نظرت الی ھذین صبیین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دو بچوں کو دیکھا، یمشیانی و یعصرانی، چلتے ہیں گر جاتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے جو ہے یہاں پہنچے، میری نظر جیسے ہی ان پہ پڑی، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ قطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کیا، ورفعتہما، اور جا کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، یہ مطلب نہیں کہ آپ نے خطبہ کیوں چھوڑ دیا اور اپنے ان نواسوں کو کیوں اٹھا لیا، ان نواسوں کی عظمت کے پیش نظر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ امت کو بتلا دیا ہے کہ جو حسن اور حسین کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کے نواسوں کا نہیں ہو سکتا، اور جو حسن اور حسین کے نانا کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی کے نانا کا نہیں ہو سکتا، تو کسی اور کے لیے ایسا کرنا اس کا جواز نہیں ہے، یہ صرف حسن اور حسین کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ پھر بہت سی احادیث ہیں، مختصر جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ ایک حدیث جو ہے وہ ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ الحسین منی، حسین جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور موقع پر یہی الفاظ ہیں، اس کا مختصر واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کام پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے، وهو مشتمل على شيء على ادری ما ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ چھپایا ہوا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔
فلما فرغت من حاجتی، لیکن جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں کیا آپ نے چھپا رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ فکشفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر اٹھائی، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَارِكَيْهِ، تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اطراف میں، دونوں پہلوں میں جو ہے موجود ہیں۔ فقال، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہازان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان کو محبوب رکھتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر فرمایا واحب من یحبہما، اور اے اللہ تو ان تمام ہر اس آدمی سے محبت فرما، من یحبہما، جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو حضرت حسن اور حسین کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے موزن ہونی چاہیے، تک کہ جو عمر کے جو حالات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر ولادت کے بعد فوراً جو ہے وہ شہادت پر بات چلی جاتی ہے، یعنی 5-6 سال کی زندگی اس کا ذکر ہوا، اور پھر 58 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جام شہادت نوش کیا، ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ درمیان کی پوری زندگی کہیں ہمیں سننے کو نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمام زندگی 52 سالہ جو درمیانی زندگی ہے، کہیں ہمیں نظر آتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہیں ہمیں نظر آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو بہت سے لوگوں کو حضرت عمر، ابوبکر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اسی وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مقام دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عمر امیر المؤمنین کے باہر نکلیں تو میں ملاقات کروں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ تشریف لائے، اور وہ اندر داخل ہوئے تو ساتھ حضرت حسین بھی اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حسین تم آئے ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کافی دیر سے باہر موجود تھا، تو یہ عبداللہ آیا تو اس کے ساتھ میں اندر داخل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ جو ہے میرا انتظار باہر کر، تو آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، آپ جس وقت بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور موقع پر یہ دونوں بچے تھے معصوم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت حسین رضی اللہ آپس میں دوست تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسین جو ہیں وہ کہنے لگے حضرت عبداللہ سے کہ تمہارے جو والد ہیں نا عمر، وہ ہمارے نوکر ہیں، تمہارے والد عمر ہمارے نوکر ہیں۔ تو عبداللہ بھی بچے تھے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے والد کو یہ نوکر کہیں، تو وہ اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر، بستر مبارک پر جو ہے وہ آرام فرما تھے، تو حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے جا کے کہنے لگے، ابا جان وہ جو حسین ہے نا وہ کہتا ہے کہ عمر ہمارے نوکر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا، بیٹا کیا اس حسین نے یہی کہا ہے کہ عمر ہمارا نوکر ہے؟ عبداللہ کہنے لگے ہاں بجان میں اس نے یہی کہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا فوراً جاؤ اور حسین سے لکھوا کے لے کر آؤ کہ عمر ہمارا نوکر ہے، کل مجھے یہی چیز کام آئے گی کہ میں اللہ کے حضور یہ پیش کروں گا کہ اے اللہ تیرے نبی کا نواسا یہ کہتا ہے کہ عمر میرا نوکر ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے زندگی میں کوئی قابل اعزاز چیز جو ہے میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ جو ہے جس کو ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر وہ فرمانے لگی اللہ کے رسول، انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، کہ آج رات میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ہوا، کیا خواب دیکھا بتاؤ تو صحیح۔ قالت کہنے لگی انہ شدید، کیسے بتاؤں وہ تو بڑا خوفناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وما ہوا، پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔
قالت، تو کہنے لگی حضرت ام فضل، رأیتک ان قطعۃ من جسدک، میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جو ہے قطعت کاٹا جاتا ہے، ووضعت فی حجری، اور میری گود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ رأیت خیرا، تم نے تو ایک مبارک خواب دیکھا ہے، تم نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما، کہ حضرت فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ان کا ایک بیٹا ہوگا، یکون فی حجرک، لیکن اس کی پرورش تم کرو گے۔ فولدت فاطمہ الحسین، ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، ان کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ فکان فی حجری، حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ اب وہ میری گود میں ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ایسا ہی ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت حسین کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ فوضعته فی حجرہ، اور میں نے حضرت حسین جو معصوم بچہ تھا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ ثم كانت منی التفاتۃ، پھر میں تھوڑی سی ادھر ادھر متوجہ ہو گئی، دیکھنے لگی۔ فاذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرقان الدموع، تھوڑی دیر بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ رہے ہیں۔ تحرقان الدموع، آنسو جو ہے بہہ رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ فقلت یا نبی اللہ بھی ابی انت و امی مالک، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مالک آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں جو ہے وہ رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل السلام ابھی میرے پاس آئے تھے۔ فاخبرنی، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت ان قریب میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میری امت، ان امتی، میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ فقلت، ام فضل کہتی ہیں میں نے پھر پوچھا، ھذا، کیا حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةٍ حَمْرَاء، نہ صرف حضرت جبرائیل السلام نے یہ خبر دی ہے بلکہ جس جگہ یہ شہید ہوں گے، جو ان کی شہادت گاہ ہے، وہاں کی مٹی بھی، سرخ رنگ کی مٹی بھی حضرت جبرائیل السلام جو ہے میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے بارے میں علم تھا، پوری زندگی ان کو اس حدیث کے بارے میں علم رہا، لہذا وہ کوفہ جانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کو معلوم تھا کہ میں نے کس جگہ شہید ہونا ہے۔ انہوں نے کفر کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے، سر تسلیم خم نہیں کیا، بلکہ اپنے نانا کا دین انہوں نے بچایا اور اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ خالق حقیقی کے جو ہے وہ سپرد کر دی، اور اس طرح امت کو یہ بتلا دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، جیسے شروع میں نے آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں، مسائل، مشکلات، پریشانیاں آ جاتے ہیں لیکن گھبراتے نہیں ہیں اور اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں، خوشخبریاں رکھی ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں موزن فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی شہادت کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔